السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے 8 ہجری کے اہم ترین واقعات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ 8 ہجری کے اہم ترین واقعات میں سے سریہ موتہ، فتح مکہ اور غزوہ حنین و اوطاس و طائف، جو ایک ہی جنگ کے نام ہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اب رہا 9 ہجری کے اہم ترین واقعات۔ 9 ہجری میں بھی چھوٹے چھوٹے سریے، چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں، لیکن میں نے ایک اپنا اصول جیسے آپ کے سامنے عرض کیا بنایا ہے کہ اہم ترین واقعات کا ذکر کیا جائے گا، ورنہ پھر یہ تفسیر اگر پورے تفصیلات کے ساتھ بیان کی جائے تو پورا سال نکل جائے گا۔ تو لہذا طوالت سے بچنے کے لیے اہم ترین واقعات کا تذکرہ کرنا میں نے اپنا نصب العین بنایا ہے۔ تو لہذا 9 ہجری کے اہم ترین واقعات میں سے غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود شریک ہوں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور یہ اس غزوے کو غزوہ تبوک، اس جنگ کو جنگ تبوک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی یہ مقام تبوک میں ہوئی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سے آخری جنگ تھی، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں فرمائی، یعنی آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگی کی آخری جنگ تھی جس میں سرکار نے شرکت فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے کسی غزوے میں شرکت نہیں فرمائی۔ یہ تبوک جو ہے ایک مقام کا نام ہے، یہ ایک قلعے کا نام، دراصل تبوک ایک قلعے کا نام ہے۔ اس قلعے کی مناسبت سے جو ہے وہاں اس علاقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تبوک کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق تبوک ایک چشمے کا نام ہے، اس چشمے کی مناسبت سے کیا ہے، پورا جو ہے علاقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تبوک کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ رامیہ بولی کا جو محلہ ہے اس کو رامیہ بولی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں ایک بولی تھی، خیر آج نہیں ہے باقی، لیکن اس بولی کی مناسبت سے کیا ہے، محلے کا نام ہی رامیہ بولی ہونا پڑ گیا۔ بادشاہ بولی جیسا ہے آپ جو محلے کا نام، وہ بھی بولی تھی ایک، وہ بولی کے حوالے سے۔ تو اسی طرح ایک چشمے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے اس مقام کا نام تبوک رکھا گیا۔ یہ علاقہ تبوک کا جو علاقہ ہے یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ تو لہذا اس مقام پر یہ جنگ ہوئی، اس وجہ سے غزوہ تبوک اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے۔ اب ہر چیز کا ایک سبب، ایک وجہ ہوتی ہے، دنیا میں جو بھی چیز واقع ہوتی ہے۔ آپ یہاں پر آئے بھی تو وجہ ہے، نماز ادا کرنا یا علم میں دین حاصل کرنا یا معلومات حاصل کرنا، بہرحال۔ تو اسی طرح غزوہ تبوک کے بھی اسباب میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو ملک شام یعنی سیریا اس وقت روم کی سلطنت کے زیر اثر تھا، اور روم کا بادشاہ کا لقب، جیسا کہ میں نے اس سے قبل کئی مرتبہ عرض کیا ہے، قیصر تھا، لیکن موجودہ بادشاہ کا جو نام تھا وہ ہرقل تھا، تو وہ ملک شام بھی اس کے تحت آتا تھا۔ مگر وہ بادشاہ جو ہے نا، اس سے پہلے آپ دیکھیں سریہ موتا میں بھی وہ بادشاہ نے کئی 2 لاکھ کا لشکر تیار کیا تھا فلاں فلاں، تو وہ عرب کے علاقے پر بڑی گہری نظر رکھا ہوا تھا، حرکت و نقل پر مسلمانوں کی۔
اسے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اسلام اپنی حقانیت اور اپنی سچائی اور اپنے عدل و انصاف کے قانون اور جو ہے نا صلح جوئی اور انسانی ہمدردی، یہ اخلاق کریمہ کی بنسبت اسلام پھیلتا جا رہا ہے، بہت سے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اسے فکر تھی، اسے یہ خوف لاحق ہونے لگا کہ جو ہے نا آگے چل کر کہیں میری حکومت اور اقتدار کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ خوف تو اسے پہلے ہی تھا، یہ تو آگ اس کے دل میں تھی، لیکن اس کو بھڑکانے کا کام ایک خط نے کیا۔ یہاں عرب سے اس کو ایک خط گیا جس میں یہ خبر دی گئی، جس میں آدھی خبر جھوٹی تھی آدھی خبر صحیح تھی، کہ یہ خبر دی گئی کہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں، اور مسلمان بڑی تنگ دستی اور بڑی معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے بڑی گری ہوئی حالت میں، بڑی بری حالت میں ہے۔ ایسے وقت میں اگر مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے تو وہ حملے کی تاب نہ لا سکیں گے، اور یہ بہترین موقع ہے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا۔ یہ خط گیا۔ سرکار کے انتقال کی جو خبر تھی وہ تو صحیح نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کی جو پوزیشن بتلائی گئی وہ بالکل صحیح تھی۔ غزوہ تبوک جس وقت ہوا، وہ وقت مسلمانوں کی حالت بڑی تنگ حالت تھی۔ ایک طرف تو کھجور کے باغات پک کر تیار تھے، توڑنا تھا، سیزن ابھی شروع نہیں ہوا تھا، ہونے والا تھا، مال و دولت کا جو آنے کے جو سیزن تھا وہ آنے والا تھا۔ دوسرا، گرمی کی اتنی سخت گرمی تھی کہ گھر میں سے باہر قدم رکھنا طبیعت نہیں چاہتی تھی، پیر زمین پر رکھا نہیں جاتا تھا، اتنی سخت گرمی تھی۔ اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا اور جانوروں کے لیے چارہ نہیں تھا۔ یہی وجہ سے اس جنگ کو غزوۃ العسرہ یعنی تنگ دستی اور تنگی کی جنگ والی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں یہ حالات، ایسے وقت میں وہ قیصر نے دیکھا، وہ ہرقل نے، ایک تو سرکار جیسے خبر کے مطابق انتقال فرما چکے ہیں، مسلمانوں کی مالی پوزیشن بھی نہیں ہے، وہ حالات ان کے صحیح نہیں ہیں، ایسے وقت میں حملہ کر کے ان کو ختم کرنا بہت وہ تھا۔ لیکن وہ دیکھا کہ ظاہری اسباب کو اس نے دیکھا، لیکن مسلمانوں کی جذبہ ایمانی کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ چند دن قبل ہی اسے سابقہ پڑ چکا تھا کہ 3000 کے لشکر نے 2 لاکھ رومیوں کو جو ہے نا یہ کر دیا تھا، شکست دی تھی۔ بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اس نے وہ شام کا جو علاقہ ہے، تبوک کا علاقہ، وہاں کے قبائلی علاقوں کو اس نے جنگ پر ابھارا، 40,000 کا لشکر اس نے تیار کیا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ اب ملک شام سے تاجر مدینہ منورہ کو بھی آتے تھے، تو لہذا تاجروں کے ذریعے سے سرکار کو خبر ملی کہ ہرقل جو ہے نا 40,000 کا لشکر تیار کر چکا ہے، اور وہ جو ہے نا مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، مسلمانوں کو میٹنا چاہ رہا ہے، اور اس کے لشکر کا مقدمۃ الجیش، میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ لشکر کے 5 حصے ہوتے ہیں، سامنے کا جو حصہ ہے وہ مقام بلخا تک پہنچ چکا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا کہ دیکھو دشمن ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے، لہذا ہم دشمن پر حملہ کریں گے۔ یہ اعلان کرنا تھا، یہ اعلان منافقین پر بڑا سخت گزرا۔ منافقین جو دل میں کفر رکھتے تھے، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کا ظاہر کرتے تھے، ان لوگوں کے لیے امتحان کا وقت تھا۔ کیوں؟ اگر نئے شریک ہوں گے تو ان کا منافقت ان کی کیا ہو جائے گی؟ ظاہر ہو جائے گی، ان کی اندر ان کا باطنی جو کفر ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ پریشان ہو گئے وہ لوگ، اور نکلو تو موسم ایسا ہے کہ باہر زمین پر قدم رکھنا نہیں ہے، پھر ادھر کھجور کے باغات پکے ہوئے ہیں، جو ہے نا آمدنی کا ذریعہ جو ہے نا دنیا، وہاں پر دہلیز پر دنیا کھڑی ہوئی ہے۔ منافقین پریشان ہو گئے۔ جو مخلص مسلمان تھے انہوں نے سرکار کی پکار پر لبیک کہہ کر پروانوں کی طرح شمع محمدی کے اطراف وہ جمع ہو گئے۔ ایک طرف دنیا پوری آسائش کے ساتھ، آرائش کے ساتھ کھڑی ہے کھجوروں کے پکنے کی شکل میں، ایک طرف گرمی اتنی شدت کی ہے کہ گھر سے باہر نکلنا بس کی بات نہیں، وہ بھی عرب کی گرمی، یہاں کی نہیں۔ پھر تیسرا 1000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے پیدل، وہ گرمی میں، اتنا بڑا مشکل کا سفر ہے۔ لیکن مسلمانوں نے نہ دنیا کی زینت اور آرائش کو دیکھا، نہ سفر کی مشقت کو دیکھا، بلکہ سرکار کی پکار پر پروانوں کی طرح لبیک ہو گئے، لبیک کہہ کر آ گئے۔ ارے جس کے دل میں، جس کی نگاہوں میں
جمال مصطفیٰ اگر بس جائے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اسے خوبصورت نظر نہیں آتی. جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی محبت بن جائے اور جو ہے نا بیٹھ جائے، اس کے لیے دنیا کی کوئی حقیر دولت کوئی معنی جو ہے نا نہیں رکھتی. انہوں نے دنیا کو بھی ٹھوکر مار دی، راستے کی تکلیف کا خیال بھی دل سے نکال دیا، اور جو ہے نا گرمی کا بھی خیال دل سے نکال دیا، اور سرکار کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے. سرکار نے جنگ کے اعلان کے ساتھ ساتھ، کیونکہ حالات بہت تنگ تھے، ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے، جنگ ایسے ہی نہیں ہوتی، تو لہذا سرکار نے کچھ چندے کا اعلان بھی فرمایا. تو اس میں بعض صاحب استطاعت صحابہ نے بڑھ کر جو ہے نا چندہ دیا. اس میں سیدنا عبد الرحمن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پورا ساز و سامان لا کر سرکار کے خدموں میں ڈال دیا، جس کی قیمت تقریباً 10,000 درہم تھی. 4,000 درہم تھی، 4,000 درہم جس کی قیمت تھی، اور ایک درہم تقریباً 22 گرام چاندی کا ہوتا ہے. ایک درہم تقریباً 22 گرام چاندی کا ہوتا ہے، یعنی تقریباً آج کے حساب سے 2.25 تولے سمجھیے آپ. تو ایسے 4,000 درہم کا سامان جو ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورا گھر کا سامان لا کر سرکار کی بارگاہ میں ڈال دیا. تو سیدنا ابو بکر صدیق سرکار نے فرمایا کہ اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو میں نے چھوڑا. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے سامان کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا حصہ سرکار کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا. اور جو ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اوقیہ چاندی آپ نے کیا کی معلوم ہے، لا کر یہ دے دی. 200 اوقیہ، میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا ہے، تقریباً ایک اوقیہ 86.5 گرام کا ہوتا ہے، یعنی تقریباً 8.5 تولے آج کے حساب سے، 10 گرام کے تول کے حساب سے 8.5 تولے تقریباً ایک اوقیہ ہوتا ہے. ویسے 200 اوقیہ چاندی آپ نے لا کر کیا کر دیا، وہ ایک سرکار کی بارگاہ میں. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ پوری ساز و سامان کے ساتھ، جو ضرورت پڑتی ہے جنگ میں، اناج وغیرہ جو بھی ساز و سامان کے ساتھ 300 اونٹ اور 1,000 دینار جو سونے کا سکہ ہوتا ہے، وہ سرکار کی بارگاہ میں جنگ کی تیاری کے لیے پیش کیا. سرکار جو دینار جو اس سے سرکار کو اتنی خوشی ہوئی، کیونکہ جنگ کے لیے تیاری ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے تیاری ہے. ایک مثال کی بات کرتا ہوں. آپ ایک مسجد بنانے کا بیڑا اٹھائے، چندے کے لیے گئے، اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ میں مسجد آپ جتنا بھی بنا رہے ہیں وہ پورا میں لے لیتا ہوں ذمہ داری میں، تو آپ کو انتظامیہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. ایک اندازہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں. تو 1,000 دینار معمولی رقم نہیں تھی، جنگی تیاری کے لیے اچھی رقم تھی. پھر 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ. تو سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عطیے کو، دینار کو بار بار پلٹتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے، ما علی عثمان ما عمل بعد ھذا. اب اس کے بعد عثمان اگر کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تو ان کا ایک نیک عمل ایسا ہے کہ سب نیک عمل پر بھاری ہے. تو عزیزان محترم، تو یہ سرکار نے یہ خوشخبری دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بعد کی زندگی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ دیکھیں گے. اب میرے کو سرکار خود بول دیا، آپ نیک عمل نہیں کرے تو بھی چلتا، بول کے آپ جو ہے نا عمل میں کوتاہی نہیں کرے، بلکہ اس کے بعد عمل میں اور اضافہ ہوا. جنت کی خوشخبری ملنے کے بعد بھی رقت اور اللہ کے خوف میں اور اضافہ ہوا. تو سرکار کو معلوم تھا، ان کے ظاہر و باطن سے مطمئن تھے کہ ان سے یہ کہا بھی جائے تو عمل میں کوتاہی نہیں آتی. لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ مل رہی ہے ہمارے پاس. سمجھے؟ زیادہ میں غوث پاک سنی ہوں، میں جنتی ہوں. میں عاشق رسول ہوں، میں سنی ہوں، میں جو ہے نا جنتی ہوں. سنی ہونا، غوث پاک ہونا یقیناً سعادت مندی کی بات ہے، لیکن صرف سنی کو کس کو کہتے ہیں؟ وہ سرکار کی اتباع بھی ہمارے لیے ضروری ہے، بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں غوث پاک کا عقیدت مند ہوں، صرف جو ہے نا میرا جنت میں پلاٹ بک ہو گیا. نہیں، بلکہ اگر ویسا ہوتا تو پھر سرکار کے صحابہ اس سے زیادہ حقدار تھے. سمجھے؟ تو وہ صحابہ سرکار سے ان کی نسبت تھی، لیکن انہوں نے ایسا ذہن کبھی بھی نہیں رکھا، ایسا خیال نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے عبادت میں بھی جد و جہد کی، ریاضت میں بھی جد و جہد کی، جان مال اور اولاد ہر حیثیت سے قربانی دی. کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول کی نسبت کافی نہیں تھی ان کے لیے؟ لیکن میدان کربلا میں جان مال اولاد سب کو لٹا دیا اسلام کی سربلندی کے لیے. تو یہ نمونے ہمارے پاس ہے، لیکن ہم صرف جو ہے نا نسبت کے حد تک ہماری جو ہے نا فکر محدود رہ گئی، محنت کی بات آ گئی تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر جنت کا خیال ہمارے اندر ہے. تو بہرحال جو ہے نا یہ بات خلاصہ گفتگو،
اس کے بعد جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کے باوجود بھی اتنا چندہ وغیرہ دینے کے باوجود بھی پورے طور پر کافی نہیں ہو سکا سامان، جنگ کی تیاری پورے طور پر نہیں ہو سکی۔ کچھ غریب مسلمان جن کے پاس نہ لڑنے کے لیے ہتھیار تھے نہ سواریاں تھیں، وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کر جہاد کا جذبہ دل میں رکھتے تھے، اللہ کی راہ میں مر مٹنے کا جذبہ دل میں رکھتے تھے۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، لہذا جو ہے نا آپ ہمارے لیے سواری وغیرہ ہتھیار کا انتظام فرما دیجیے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، میرے پاس بھی سواری اور ہتھیار کا تمہیں انتظام کرنے کی اب فی الوقت سکت جو ہے نا نہیں ہے، فی الوقت سکت نہیں ہے۔ تو لہذا وہ مایوس ہو کر کہ ہم جہاد میں شریک نہیں ہو سک رہے ہیں، لوٹ کر چلے گئے، اور جاتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ قرآن ان کی شان میں اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ کمزور مسلمان جو آپ کے پاس آئے تھے جنگ کی تیاری کے لیے، مدد کے لیے آپ کے پاس آئے تھے، اور آپ بھی ان کی مدد نہ کر سکے حالات کی وجہ سے، لہذا وہ جب گئے، لوٹ کر گئے، تو لہذا ان کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے، کہ اس وجہ سے کہ وہ جنگ میں شریک ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ایسے مسلمان اگر جنگ میں شریک نہ بھی ہوں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، اعلان پر، مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ باقی جو رہنے والے تھے، باقی رہنے والوں میں منافقین تھے۔ منافقین جو ہے یہ ہیلے بہانے کر کے جو ہے نا میرے کو وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ہیلے بہانے کر کے جو ہے نا وہ رہ گئے۔ سرکار سمجھ گئے تھے یہ منافق ہے، آنے والا نہیں ہے، لہٰذا جو ہے ٹھیک ہے نظر انداز کرتے چلے گئے۔ لیکن بعض مسلمان بھی اس جنگ میں شریک ہونے سے رہ گئے۔ اس میں بعض مسلمان تو ضعیف تھے، کمزور تھے، جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، اور جو ہے نا بعض مسلمان کچھ وجوہات کی بنیاد پر کیا ہے معلوم ہے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، وجوہات کی بنیاد پر۔ تو لہذا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا تھا دبلا۔ وجوہات کیا ہے ایک آدھ دو بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا اونٹ جو ہے کمزور تھا۔ سرکار جب نکل رہے تھے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نے سوچا کہ میرا اونٹ کمزور ہے، 1000 کلومیٹر پھر گرما ایسا تو نہیں چل سکے گا، 1-2-4 روز اس کو کھلا پلا کر اس کو تندرست کروں گا، اس کے بعد پھر آگے نکلوں گا۔ اس ارادے سے آپ رک گئے۔ تو 2-4 دن کے بعد آپ کیا کیا معلوم ہے، اونٹ کو کھلائے پلائے، لیکن وہ جانے کی طاقت رکھنے والا پیدا اس کے اندر نہیں ہوئی، وہ جانے کے قابل نہیں رہا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ خود اپنا ساز و سامان لے کر اپنے کاندھے پر ڈال کر نکل گئے اکیلے، گرما میں اکیلا سفر 1000 کلومیٹر کا، اپنا ساز و سامان نکال کر جو ہے نا کاندھے پر ڈالیے لے کر نکل گئے۔ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سرکار پہنچے، جب سرکار کے پاس پہنچے تو پہنچتے جو ہے نا سرکار نے دیکھ کر فرمایا ابو ذر اکیلا آ رہا ہے، اور اکیلا ہی اس دنیا سے جائے گا، اور اکیلا ہی حشر میں اٹھایا جائے گا۔ تو چنانچہ سرکار کی یہ بات حرف بحرف صحیح ہو کر رہی۔ جس وقت ابو ذر غفار، یہ سرکار نے بددعا کے طور پر نہیں فرمایا تھا، پیشن گوئی کے طور پر فرمایا تھا۔ تو لہذا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جب ہوا تو اس وقت آپ کے پاس کوئی بھی نہیں تھے، اکیلے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے واپس ہو رہے تھے تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کی تجہیز و تکفین فرمائی اور ان کے کفن دفن کا انتظام فرمایا۔ سرکار کی پیشن گوئی پوری۔ ابو خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ذرا طبیعت میں ذرا تھوڑا کمزور تھے، تو گرمی سے گھبرا کر جو ہے نا رک گئے تھے۔ تو جب سرکار تشریف لے گئے، جنگ کے لیے نکل گئے، تو آپ رک گئے۔ تو رک گئے تو جو ہے نا ایک مرتبہ گرمی کی وجہ سے گھروں کے جو چھپر تھے، کھجور کے پھڑنوں وغیرہ کے چھپر تھے، تو گرمی کی وجہ سے چھپروں پر پانی مارتے تھے ٹھنڈا رہے تاکہ گھر۔ تو ایک مرتبہ آپ کے گھر والے آپ کے گھر کے چھت پر ٹھنڈا پانی مارے، اور اہلیہ محترمہ نے کھانا اور ٹھنڈا پانی لا کر سامنے رکھا۔ تو جو ہے نا سامنے کھانا آیا تو دل نے پکار کر کہا کیا اے ابو خیثمہ، جو ہے نا تیرے سرکار دھوپ کی شدت میں بھوک و پیاس کے ساتھ جنگ کے لیے گئے ہیں، اور تو گھر میں آرام سے کھانا کھا رہا ہے،
اور ٹھنڈک سے لطف اندوز ہو رہا ہے، کھانے کو خیر آباد کہہ دیا، نکل پڑے، تیز رفتار سواری لے کر نکل پڑے۔ تو دور سے آتے ہوئے سرکار نے دیکھ کر کہا دیکھو ابو خیثمہ آ رہا ہے، تو لہذا سرکار نے جو ہے نا ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اور 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ تھے۔ ان 3 صحابہ نے جو ہے نا یہ بھی جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ وجہ یہ تھی کہ آج کل میں تیز سواریاں ہے ہمارے پاس، آج کل میں نکل جائیں گے، سرکار چلو ہم جلدی جا کر سرکار سے مل جائیں گے، جلدی جا کر سرکار سے مل جائیں گے، اس میں ڈیلے ہوتے گیا مسئلہ، یہاں تک کہ جنگ کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ 3 صحابہ بھی شریک نہیں ہو سکے۔ پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال مسلمان جو شریک نہیں ہو سکے، بعض کمزوری کی وجہ سے، بعض کسی نے وجہ سے، یا بعض کو دیر کسی وجہ سے بعض کو دیر ہوئی، مگر مخلصین میں ایسا کوئی جو ہے نا نہیں تھا جو کوتاہی اور لاپرواہی کی وجہ سے کیا کیا ہو، جنگ میں شریک نہ ہوا۔ منافقین تو کوتاہی اور لاپرواہی سے شریک نہیں ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو سیدنا علی، یہاں سے ذرا غور سے میں بات آپ سماعت فرمائیں، ایک اہم مضمون کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین اور اہل بیت اور کمزور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین فرمایا سرکار نے جب جنگ کے لیے جا رہے ہو، آپ میری ازواج اور اہل بیت اور کمزور مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اور دوسرا، محمد بن مسلمہ کو مدینے کے انتظامی معاملات، مدینہ منورہ کے نظم و نسق جو ہے نا کے لیے کیا کیا، ان کو متعین فرمایا۔ اور سبا بن عرفطہ کو کوتوال بنا دیا، اور عبداللہ ابن ام مکتوم کو مسجد نبوی کا امام بنا دیا۔ بہرحال ہر ایک کو ذمہ داریاں سونپ دی، سونپ پر کیا کرنے لگے، غزوہ تبوک کو نکل گئے۔ تو منافقین نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دیا کہ دیکھو علی مسلمانوں کی فوج پر بھاری ہو گئے ہیں، اس لیے مسلمان کیا کر رہے ہیں، سرکار ان کو جنگ میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ اس طرح کئی تانے وہ لوگ دینے لگے۔ تو سرکار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی گوارا نہیں کی، پہلے سے ہی طبیعت نہیں چاہ رہی تھی کہ کمزور مسلمانوں کے ساتھ جنگ چھوڑ کر رہیں، لیکن سرکار کا حکم تھا، ٹھہر گئے تھے۔ پھر یہ تانا دیے تو جنگ کا لباس پہن لیے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار جو ہے نا یہ لوگ ایسا تانا دے رہے ہیں، میں نہیں رہ سکتا۔ تو سرکار نے فرمایا کیا تم راضی نہیں ہو کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے اسی طرح ہو جاؤ جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو گئے تھے، یعنی جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے اسی طرح میں تمہیں اپنا جانشین بناتا ہوں، کیا تم اس سے راضی نہیں ہو؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، پھر واپس کیا کرے، چلے گئے۔ اب اس حدیث کو لے کر شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ سرکار کے بعد جانشینی، کیونکہ سرکار نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے جانشین موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے، اسی طرح سرکار نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ تو سرکار کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بننے کے حقدار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے اس حق کو چھین لیا۔ اس کی بنیاد پر یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں۔ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اپنے بیویوں، یعنی کوئی بھی آدمی اپنی بیوی، اپنے گھر والوں کا جو ہے کی حفاظت کی ذمہ داری یا تو بیٹے کو دیتا ہے یا ایسے شخص کو دیتا ہے جس پر اسے پورا بھروسہ ہو، جو اس کے پاس سب سے زیادہ قریب ہو۔ تو چونکہ سرکار کے کوئی بیٹے نہیں تھے بڑے، تو داماد تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے نہیں تھے مگر بیٹے کی طرح تھے، 10 سال کی عمر سے سرکار کے پاس تھے، پرورش کر رہے تھے، سرکار آپ کے پروردہ بھی تھے، پرورش سرکار کر رہے تھے۔ تو لہذا سرکار کے نزدیک سب سے زیادہ قریب اور قربت رکھنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سب سے زیادہ قابل اطمینان جو ہے وہ سیدنا علی مرتضیٰ تھے، اسی لیے اہل و عیال کی حفاظت کی ذمہ داری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار کے بعد جانشین جو ہے نا اس ذمہ دار بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار کے بعد جانشین خلیفہ کے حقدار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بلکہ اس حدیث سے ہم اہل سنت یہ مطلب ہرگز نہیں لیتے
کہ سرکار کے بعد جانشینی کے حقدار سیدنا علی مرتضیٰ ہیں، بلکہ یہ مطلب لیتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور سرکار کی سب سے بااعتماد شخصیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ مطلب لیتے ہیں کہ سرکار اگر واقعی سیدنا علی مرتضیٰ کو اپنے بعد جانشین بنانا سرکار کو ہوتا تو پورے مدینے کی ہر چیز کی ذمہ داری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے تھے۔ سرکار نے ہر چیز کی ذمہ داری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دی، صرف اپنی ازواج مطہرات، اہل بیت اور کمزور مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی، ایک سیکشن کی ذمہ داری دی۔ پھر انتظام کے لیے محمد بن مسلمہ کو ذمہ داری دی، کوتوالی کے لیے سبا بن عرفطہ کو ذمہ داری دی، پھر امامت کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم کو ذمہ داری دی۔ اگر سرکار ہر ذمہ داری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تو پھر بھی ایک خیال سمجھا جا سکتا تھا، لیکن سرکار نے ایک حصے کی ذمہ داری دی۔ وہ ایک حصے کی ذمہ داری پر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سرکار میرے بعد جانشین علی ہے، یہ فرمانا چاہتے ہیں؟ تو یہ اس سے نتیجہ اخذ کرنا یہ بالکل خلاف قیاس بھی ہے، خلاف مصلحت بھی ہے، اور خلاف دلیل بھی ہے، نقل بھی ہے، عقلی بھی ہے۔ اور دوسرا، عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جب کوئی بادشاہ جنگ کے لیے جاتا ہے تو اپنا نائب کسی کو بنا کر جاتا ہے انتظام کو سنبھالنے کے لیے۔ ہماری آج بھی اگر کوئی حکومت کا وزیر اعظم کہیں دورے پر جاتا ہے تو انتظامات کے لیے کسی کو نائب بنا کر جاتا ہے، پھر جب وہ آ جاتا ہے تو اس کی نیابت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میرے بعد تو وزیر اعظم بنے گا۔ تو سرکار نے عارضی طور پر آپ کو ایک حصے کا کیا کیا تھا، ذمہ داری عطا فرمائی تھی، جس سے زیادہ یہ بات نکلتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس سب سے زیادہ قریب اور بااعتماد شخصیت تھی۔ اور اس وضاحت سے یہ بھی سمجھنا غلط ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خلافت کی صلاحیت نہیں تھی، بلکہ آپ خلافت کی صلاحیت بدرجہ اتم آپ کے اندر تھی، لیکن یہ کہنا کہ سرکار نے اس عمل سے اپنے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مقرر کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ورنہ ہمارا ہرگز یہ خیال نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار نہیں تھے، بلکہ اہل سنت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، چوتھے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو یہ تھوڑی بہت ضمن بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد سرکار لشکر اسلام کو لے کر نکلے تو راستے میں گزر اس مقام پر سے ہوا جہاں قوم سمود پر عذاب آیا تھا۔ یہ قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ انہوں نے جو ہے نا صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا معجزے کا، تو اللہ رب العزت نے ایک چٹان سے اونٹنی کو نکالا، تو انہوں نے اونٹنی کو کاٹ دیا، ذبح کر دیا اور اس کے ساتھ بے حرمتی کی، تو عذاب آیا۔ تو سرکار وہ عذاب، وہ صالح علیہ السلام کا دور تقریباً ہزاروں سال پہلے کا ہے، لیکن جب اس مقام سے گزرنے لگے تو سرکار نے سبا کو مشورہ دیا کہ یہاں ایک عرصہ پہلے قہر الہی نازل ہوا تھا، لہذا جب اس مقام پر سے گزرو تو جلد از جلد گزرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اس مقام سے گزر جاؤ، اور وہاں کے جو کنویں ہیں کسی کنویں کا پانی نہ پینا، نہ وضو کرنا، نہ اس کو استعمال کرنا۔ اگر اس کنویں کے پانی سے تم نے ان کنووں کے پانی سے آٹا گوندھ بھی لیا ہے تو آٹا کھانا نہیں، اونٹوں کو کھلا دینا، سوائے ایک کنویں کے جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا، خود سرکار نے بھی اپنے چہرے کو ڈھانک لیا اور جو ہے نا وہ نکل پڑے جلد سے جلد سواری کو یہ واقعے کو ذکر کرنے کے بعد سیدی شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قہر الہی، عذاب الہی کا جو واقع ہوا ہے، واقعہ جو رونما ہوا ہے، وہ ہزاروں سال پہلے ہوا تھا، لیکن آج بھی سرکار جن کی شان یہ ہے کہ جہاں سرکار ہوتے ہیں وہاں اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے، عذاب نازل نہیں فرماتا، لیکن پھر بھی سرکار فرما رہے ہیں کہ اس عذاب الہی کے مقام سے جلد گزر جاؤ، وہاں کی چیزوں کو استعمال، پانی کو استعمال مت کرو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عذاب تو ہزاروں سال پہلے آیا تھا لیکن اثرات آج بھی اس کے موجود ہیں۔ تو عذاب الہی کے اثرات ہزاروں سال باقی رہ سکتے ہیں، تو سرکار
جس دن پیدا ہوئے وہ اللہ کی رحمت کے نزول کا وقت دن ہے، تو پھر اس رحمت کے اثرات بعد کیوں 1400 سال کے بعد باقی کیوں نہیں رہ سکتے؟ جس طرح سرکار نے عذاب کے خیال سے گریہ وزاری کرتے ہوئے گزرنے کا، عذاب کا خیال کرتے ہوئے، اب تو عذاب نازل نہیں ہو رہا تھا، وہ عذاب کا خیال اور تصور کرتے ہوئے صحابہ کو روتے ہوئے گریہ وزاری کرتے ہوئے گزرنے کا حکم دیا، تو ہزاروں سال کے بعد عذاب کے تصور سے گریہ وزاری قائم ہو سکتی ہے، تو 1400 سال کے بعد سرکار کی میلاد کے تصور سے خوشی کیوں قائم نہیں ہو سکتی؟ خوشی کا اظہار کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سیدی شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ الرضوان نے جو بنایا، میں اپنے الفاظ میں نے اس کا خلاصہ کیا، ہو سکتا ہے اگر اس میں کچھ اونچ نیچ رہ گئی ہے تو یہ میرا اپنا قصور ہے، سیدی شیخ الاسلام کا اس میں کوئی تحریر میں کوئی جمع سمجھنے میں مجھ کو کچھ یہ ہو گیا ہے، کما حق ادا میں نہیں کر سکا تو اس کا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ سرکار آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد مقام حجر پر پہنچے، وہاں پر پہنچنے کے بعد اور ایک بات یہ تھی کہ سرکار جب جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے، اس سے قبل قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے لوگوں نے ایک مسجد بنائی تھی، کہا تھا کہ سرکار آپ افتتاح کے لیے نماز آپ ادا فرمائیے، سرکار جا کر وہاں پر نماز ادا فرما لی تھی۔ تو منافقین نے بھی ایک مسجد بنائی تھی، منافقین نے بھی ایک مسجد بنائی تھی جس کو تاریخ اسلام میں مسجد ضرار کہا جاتا ہے، ضاد سے مسجد ضرار کہا جاتا ہے، اور منافقین نے اس مسجد کو جو ہے نا جو وہ بنایا تھا، وہ اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، اور دوسرا اس میں کفر کی مدد کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور جو ہے نا مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اس کو ایک میٹنگ ہال کے طور پر استعمال کیا جانے والا تھا اس مسجد کو۔ تو انہوں نے مسجد بنائی اور سرکار کے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مسجد میں نماز ادا فرمائیے تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ تو سرکار نے فرمایا میں جنگ کے لیے نکل رہا ہوں، تو لہذا آنے کے بعد واپسی میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد سرکار مقام ہجر پر پہنچے، مقام ہجر پر پہنچنے کے بعد سرکار نے صحابہ کو تاکید فرمائی کہ سب مل کر اکٹھے رہو، کوئی بھی علیحدہ مت ہو، کوئی بھی علیحدہ مت ہو۔ اتفاق سے دو صحابہ کیا ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، تو ایک کا دم گھٹنے لگا، تو سرکار نے دم فرما دیا تو پھر وہ صحیح ہو گئے۔ ایک کو جو ہے نا ہوا اڑا کر لے گئی اور پہاڑوں میں لے کر چلے گئی، ہوا ڈھکیل کر ہوا کیا کر دی معلوم، پہاڑوں میں لے کر کیا کری جو ہے نا چلے گئی، اور اس کے بعد وہ کئیوں دن کے بعد پھرتے بھٹکتے پھر بعد میں واپس آ گئے۔ سرکار کی صحبت سے یہ چیز سے جو لوگ تھے وہ محفوظ رہے۔ اس کے بعد مقام ہجر سے جب سرکار آگے بڑھے تو ایک مقام پر بڑی شدت سے 30,000 کا لشکر، 10,000 جان سواریاں ہیں اس کے اندر، شدت سے پیاس اور گرمی محسوس ہوئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بارش فرمائی اور سکون و اطمینان کی کیفیت تاری ہوئی۔ پھر اس کے بعد سرکار تبوک کو پہنچنے سے پہلے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کو پہنچنے سے پہلے سرکار نے ایک دن پہلے فرمایا کل ہم جب تبوک کو پہنچیں گے وہاں ایک چشمہ ہے، وہاں ایک چشمہ ہے، وہ چشمے سے کوئی بھی پانی استعمال نہیں کرے گا۔ دوسرے دن جب تبوک کو پہنچے تو وہ چشمے کی حالت یہ تھی کہ خطرہ پانی اس میں سے نکل رہا تھا۔ جب پانی کنویں کا جمع کیا گیا تو ایک برتن پانی نکلا، 30,000 کا لشکر ہے، 10,000 جانور ہے، جملہ 40,000 جانیں ہیں۔ تو سرکار نے اس سے وضو فرمایا، منہ میں کلی لے کر پانی برتن کے پانی میں ڈال دیے کلی، اور فرمایا جاؤ اس میں ڈال دو۔ جب وہ پانی کنویں میں ڈال دیا گیا تو فواروں کی شکل میں پانی نکلنے لگا، 30,000 کا لشکر 10,000 جانوروں کے سیراب ہو گیا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ وہ آج تک بھی وہ فوارہ جاری ہے، وہ پانی جاری ہے۔ جب وہ پانی جاری ہو گیا تو ایک صحابی رسول سے سرکار نے خطاب کر کے فرمایا اگر تم زندہ رہو گے تو دیکھو گے کہ یہ علاقہ سرسبز و شاداب اور باغوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ تو بہرحال لشکر اسلام تبوک میں جو ہے نا آ گیا، پہنچ گیا، تو 30,000 کا لشکر دیکھ کر، دشمن کا 40,000 کا لشکر تھا، تو لہذا دشمن گھبرا گئے اور جنگ کرنے سے عاجز آ گئے اور کمزور پڑ گئے، انہوں نے صلح صفائی اور اطاعت کو کیا کر لیا، قبول کیا۔ تو بہرحال یہ جنگ جو ہے نا بغیر کسی لڑائی کے فتح یا مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ سرکار کی حیات مبارکہ کا سب میں آخری غزوہ تھا، آخری جنگ تھی۔ سرکار نے وہاں 20 دن قیام فرمایا۔ اس کے بعد جب واپس ہونے لگے
تو مدینے کی طرف واپس ہو رہے تھے، تو جاتے وقت منافقین نے مسجد کی افتتاح کی پیشکش کی تھی، تو سرکار پر قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ اس کے بعد آگے بیان کیا گیا لا تقم فیہ ابدا، کہ جن لوگوں نے، جن منافقین نے مسجد اس مقصد سے بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، کفر کی مدد کرے اور جو ہے نا مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالے، وہ مسجد اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس میں جا کر نماز ادا کریں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، تو مدینے سے تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر ایک مقام ذی آوان، وہاں پر سرکار پہنچ کر صحابہ کو بھیجے، اور صحابہ نے جو ہے نا اس مسجد کو ڈھانے اور اس کو جلانے کا سرکار نے حکم دیا۔ تو صحابہ جا کر اس مسجد کو، منافقین کی جو مسجد تھی، اس کو ڈھا دیا اور اس کو جلا دیا۔ بازو میں ایک یہودی سویلم نامی ایک یہودی کا گھر تھا، اس گھر کو، اس میں بھی مسلمانوں کے خلاف میٹنگ ہوتی تھی، اس کو بھی کیا کر دیا، جلانے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً رجب میں نکلے تھے، 9 ہجری رجب میں نکلے تھے، جمعرات کے دن، تو شعبان کے آخر میں سرکار مدینے کو پہنچے، تو تمام مدینے کے دیوانے جو موجود تھے سرکار کے چہرے کے دیدار کے مشتاق تھے۔ جب سرکار مدینے میں داخل ہوئے تو پھر وہاں خوشی کا اور سرکار کے دیکھ کر وہاں جو والہانہ کیفیت کا جو منظر تھا، زبان و بیان اس سے عاجز ہے۔ اس کے بعد جب سرکار تشریف لائے تو منافقین مختلف عذر کرنے لگے کہ جو ہے نا میں ایسا ہو گیا تھا، میرے کو ایسا ہو گیا تھا۔ سرکار سمجھ گئے، ٹھیک ہے کہنے لگے، لیکن 3 حضرات جو پسو پیش میں رہ کر حاضر نہیں ہو سکے تھے، کعب بن مالک اور مرارہ بن جو ہے ربیع اور ہلال بن امیہ، ان تینوں نے طے کر لیا ہم نے جنگ میں شرکت نہ کر کے ہی پہلی غلطی کی ہے، اور پھر سرکار کے سامنے ہم خلاف حقیقت بات نہیں کریں گے، خلاف حقیقت بہانہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ ہم ایک ایسی ہستی کے سامنے بہانہ پیش کر رہے ہیں جس سے ظاہر و باطن چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ ہماری حق گوئی سے کوئی اللہ ہم پر کرم فرما دے۔ آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم آج کل میں یہ ہمارا قصور ہے، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، ہم نے اپنی کوتاہی کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہیں کی، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ تو سرکار نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان تینوں سے 50 دن تک کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی، کوئی بھی بات نہیں کرتے تھے۔ سرکار نے چہرے کو پھیر لیا، صحابہ کے لیے سرکار کا چہرے کو ایک لمحے کے لیے پھیر دینا دنیا کے تاریخ ہونے کے برابر تھا۔ پھر صحابہ کے سرکار نے چہرہ بھی پھیر لیا، پھر لوگ مسلمانوں سے بھی کہا کہ جو ہے نا ایک وہ نہ کرے، تو یہ جو ہے نا بات نہ کرے۔ تو کعب بن جو ہے نا مالک فرماتے ہیں کہ زمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی تھی، میں مسجد نبوی کو جاتا تھا، نوجوان تھا، آگے چلتا پھرتا تھا، لیکن کسی سے بات نہیں کرتا تھا، سرکار چہرہ موڑ لیتے تھے، تو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ قابل بیان دنیا میرے لیے تاریخ ہو گئی تھی۔ 50 دن کے بعد پھر جو ہے نا اعلان آیا، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جو ہے نا اللہ نے ان مہاجرین اور انصار کی توبہ کو قبول فرمایا جنہوں نے برے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو سرکار نے فرمایا ابشر یا کعب، اے کعب خوشخبری ہو، تمہاری توبہ کا اعلان آ چکا ہے۔ تو کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے جو خوشی ہوئی اب تک کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے میری توبہ کا اعلان قیامت تک جاری فرما دیا، قرآن میں میری توبہ کا اعلان فرما کر قیامت تک میرے تذکرے کو جو ہے نا وہ باقی رکھ دیا، تو لہذا مجھے آج خوشی میں چاہتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر دوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، تھوڑا سا اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لو، اس کے بعد خرچ کر دینا۔ تو بہرحال یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہو گیا، مسجد زرار کا ہو گیا۔ اسی سال 9 ہجری میں، آخری بات بتا رہا ہوں، اسی سال 9 ہجری میں جو ہے نا عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جس نے اسلام کی ابتدا سے لے کر جس نے اپنا زندگی کا مقصد یہ بنا لیا تھا کہ سرکار کو تکلیف دے، بی بی عائشہ کو تہمت لگانے میں بھی اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا، تو سرکار کو تکلیف دے کسی نہ کسی حیثیت سے، اور اسلام کو نقصان پہنچائے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے، یہ جو ہے ہمیشہ اس کی خواہش رہی ہے تھی، ہمیشہ کوشش میں رہ۔ وہ بیمار ہو گیا، سرکار اس کی عیادت کے لیے گئے۔
اس کی عیادت کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ آپ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ میری نماز جنازہ پڑھائیے اور کفن کے لیے اپنا لباس دیجیے۔ سرکار نے قبول فرما لیا۔ اس کے انتقال کے بعد جب کفن کے لیے اپنا لباس دینے لگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ منافق کے لیے آپ لباس دیتے ہیں، وہ منافق کے لیے لباس مت دیجیے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ منافق اتنا بدبخت ہے کہ جو ہے نا میرا لباس اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں، 1000 لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا سرکار نے نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اس وقت تک منافقین پر نماز جنازہ نہ پڑھنے کا حکم نہیں آیا تھا، بعد میں حکم آیا کہ منافقین پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ تو لہذا تو جب سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی، کفن کے لیے لباس دیا، تو دوسرے جو اس کے چیلے تھے منافق دبئی کے جو منافقین دوسرے چیلے تھے، ان چیلوں نے دیکھا زندگی بھر جن کی مخالفت کرتا رہا، موت کے وقت پھر ان سے ہی مدد مانگا، ان کا سہارا مانگا۔ یہ بدبخت ہمارا جو سردار ہے زندگی بھر مخالفت کرتا رہا، پھر موت کے وقت ان کا ہی کفن کے لیے لباس مانگا اور ان کی ہی نماز جنازہ کی ان کے لیے پیشکش کی، تو ہم کیوں مخالفت کریں؟ ہم ابھی سے ان کا سہارا لے لیتے ہیں۔ تو لہذا وہ سب کے سب تائب ہو کر مسلمان ہو گئے۔ تو 1000 منافقین سرکار کی اس حسن اخلاق کی وجہ سے مسلمان۔ تو بہرحال اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام تلوار سے کم جو ہے نا اخلاق سے زیادہ پھیلا ہے۔ کبھی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اسلام پھیلانے کے لیے تلوار کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ ظالموں کی سرکوبی کے لیے تلوار کا استعمال کیا گیا۔ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اگر سنجیدگی سے دیکھا جائے تو اسلام میں جہاد کا حکم ہی مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد آیا، جب ظلم مسلمانوں پر حد سے بڑھ گیا۔ تو ظالموں کی سرکوبی کے لیے، عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے، انصاف، عدل و انصاف کے قیام کے لیے جو لوگ زبان سے سمجھنے کے قابل نہیں تھے، ویسے لوگ جو ہے نا تلوار کی زبان سمجھتے تھے، تو ظلم کو روکنے کے لیے اسلام نے تلوار اٹھائی۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار سے کام نہیں لیا گیا، اخلاق سے کام لیا گیا۔ تو یہ تھی 9 ہجری کے جو ہے نا واقعات میں سے اہم ترین واقعات۔ غزوہ تبوک، مسجد ضرار کو منہدم کرنا شریعت کا مسئلہ ہے۔ آج بھی اگر کوئی مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے، بکھیرنے کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی جاتی ہے، تو آج بھی اس مسجد کا حکم مسجد ضرار کا ہے۔ مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی عبادت کیے جائے، وہاں سے اللہ کا نام بلند ہو۔ لیکن مسلمانوں کے تفرقے اور نقصان پہنچانے کے لیے اگر کوئی مسجد بنائی جاتی ہے تو وہ بھی آج بھی وہ مسجد ضرار کا حکم رکھتی ہے۔ تو بہرحال یہ چند 9 ہجری کے جو ہے نا اہم ترین واقعات جو ہے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آگے 10 ہجری 11 ہجری 1-2 سال رہ گئے ہیں، انشاءاللہ آگے جو ہے بیان کیا جائے گا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا، کس انداز میں معاملے کو سمیٹنا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم سیرت مبارکہ کے بیان میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو مولا اپنے فضل سے، سرکار کی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہماری اس سیرت مبارکہ کے سننے اور سنانے کو قبول فرما اور اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ سرکار کی زندگی اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔